سامعین محترم، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اور نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فتبعونی، تو پھر تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات وہی ہے جو گناہوں کو بخشتی ہے اور رحم کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ اب حضرات کے سامنے پڑھی گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین ہمدردی کا نام ہے، دین بھائی چارگی کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشادات جامع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو صفات عطا کی تھیں، حضور نے فرمایا ان میں سے ایک صفت میری جوامع الکلم ہے۔ خود حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے، اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ جوامع الکلم کہ جس کے الفاظ مختصر ہوں لیکن وہ الفاظ اپنے معانی کی وسعت کی وجہ سے بہت زیادہ معانی رکھتے ہوں، انہی مختصر الفاظ اور وسیع معانی والے کلمات میں سے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ دو الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب دیکھنے میں یہ الفاظ بڑے مختصر ہیں، دو لفظ ہیں، دین اور نصیحت، لیکن یہ دو الفاظ معانی کے اعتبار سے اپنے اندر ایک بہت بڑا وسیع میدان رکھتے ہیں۔ عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ جہاں مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو وہاں حصر کے معنی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ الدین النصیحہ، دین یہ مبتدا، النصیحہ خبر، اور دونوں معرفہ ہیں، اور یہاں بھی وہ عربی گرامر کا قاعدہ چلتا ہے اور یہ بھی حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اگر ہم حصر والا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، جہاں خیر خواہی نہیں تو سمجھو وہ دین بھی نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے جو مختصر جملے ہیں، ان کے اندر ایک بہت بڑا وسیع مفہوم پوشیدہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کی روایت بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی، کس بات پر؟ اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر میں نے بیعت فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جریر، ایک شرط اور ہے، آپ نے میرے ہاتھ پر بیعت تو کی کہ نماز میں قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، لیکن ایک شرط اور ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کلمہ گو کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا یہ میری بیعت کے اندر شامل ہے۔ اے جریر یاد رکھنا ایک شرط اور ہے، اور وہ ہے نماز تو آپ قائم کرو گے، زکوٰۃ تو آپ ادا کرو گے، میری بیعت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہر مسلمان کلمہ گو کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ہمدردی کا معاملہ کرنا، بھائی چارگی کا معاملہ کرنا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شرط لگا دینا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین اسلام کے اندر خیر خواہی بہت اہم ترین چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورہ نمل، معلوم ہے؟ سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیونٹی کے قصے کو بیان کیا۔ وہ چیونٹی کا قصہ کیوں بیان کیا، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، وجہ کیا ہے، اسے سمجھنا ہوگا۔ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک علاقے سے گزر رہے ہیں تو راستے میں چیونٹیوں کے بل بھی ہیں۔ ایک چیونٹی کی نظر حضرت سلمان اور ان کے لشکر پر پڑی تو اس نے فوراً سے اپنے باقی چیونٹیوں کو متوجہ کر کے ایک جملہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ قرآن کا حصہ بنایا۔ فرمایا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ اے میرے چیونٹیوں کی فیملی اور قبیلہ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلمان اور اس کے لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ لا علمی کے اندر ہمیں روند کر نہ چلے جائیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کا یہ جملہ اور اس چیونٹی کے نام پر یہ سورت اپنے قرآن کا حصہ کیوں بنایا؟ سوال یہ ہے، یہ تو ایک عام سا جملہ ہے کہ سلمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے اور وہ انسان ہیں، سواریوں پر سوار ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، ہم تو ان کو نظر بھی نہیں آئیں گے، لا علمی میں ہمیں روند کر چلے جائیں گے، جو سمجھ آنے کی بات ہے۔ لیکن اس جملے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں کیا؟ اس کی وجہ سمجھیے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیونٹی کے دل میں اپنے باقی چیونٹیوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا، بھائی چارگی کا جذبہ پیدا ہوا کہ کہیں میری چیونٹیوں کی فیملی وہ سلمان اور اس کے لشکر کے قدموں تلے روندی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیونٹی کا یہ خیر خواہی کا جذبہ اتنا پسند آیا کہ یہ جملہ اٹھا کر اپنے کلام مقدس میں شامل کر دیا اور اس چیونٹی کے نام پر پوری سورت نازل کر دی۔ میرے مسلمان دوستو، یہ دین اسلام ہے، اس کا حسن اور مزاج ہے کہ خیر خواہی کو عام کرنا، بھائی چارگی کو عام کرنا، ہمدردی کا اعلان کرنا۔ ہمارے استاد محترم ماضی کا ایک قصہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ انگریز نے مسلمانوں کے عروج کو دیکھ کر، اب تو عروج نہیں ہے، اب تو ہم ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، جب مسلمانوں کا عروج تھا تو عروج کے زمانے میں انگریز نے سرچ کرنا چاہا، تحقیق کرنا چاہی کہ یہ مسلمان دن بدن ترقی کیوں کر رہے ہیں، اسلام روز بروز پھیل کیوں رہا ہے۔ تو اس وقت جو مرکز تھا مسلمانوں کا بغداد تھا، تو انگریز نے اپنے ایک جاسوس بغداد میں بھیجا یہ مشن دے کر کہ جاؤ بھائی پتہ کر کے آؤ وجہ کیا ہے جس وجہ کی وجہ سے یہ مسلمان روز بروز ترقی کر رہے ہیں۔ وہ جاسوس بغداد چلا گیا، جا کر ایک ہوٹل میں بیٹھا، کھانے کا وقت ہے، کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھا تو ہوٹل میں تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں مسلمانوں کا ایریا ہے، بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہیں۔ ایک شخص نے بڑے غور سے اس انگریز کی طرف دیکھا اور اس کی چھٹی حس نے یہ کام کیا کہ یہ بندہ ہمارے علاقے میں نیا ہے، اس سے پہلے تو اس کو یہاں کبھی نہیں دیکھا ہم نے، اس کا مزاج، اس کی شکل و صورت بتلا رہی ہے کہ یہ ہمارے علاقے والوں میں سے نہیں ہے، یہ باہر سے کوئی آیا ہے۔ اس نے غور سے دیکھنے کے بعد اس انگریز کو کچھ نہیں کہا، گیا فوراً ہوٹل کے مالک کے پاس اور جا کر اس سے متوجہ کر کے کہا کہ مجھے یہ شخص جو سامنے بیٹھا ہوا ہے ہمارے علاقے میں نیا لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس نئے شخص کی مہمانی کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس شخص کی مہمانی کروں، تو اس کے لیے اس نے جو کھانا کھایا ہے اس کی رقم میں ادا کرتا ہوں، اس کو میرا نہیں بتلانا کہ میں نے اس کی رقم ادا کی ہے۔ وہ رقم ادا کی اور وہ مسلمان چلتا بنا۔ انگریز نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب وہ کاؤنٹر پر گیا بل ادا کرنے کے لیے تو کاؤنٹر والے نے کہا کہ آپ کا بل ادا ہو چکا ہے، آپ کی پیمنٹ ہو چکی ہے۔ کبھی کس نے کی؟ کبھی فلاں شخص نے کی۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا اس نے بتانے سے منع کیا ہے، اس نے بتانے سے منع کیا ہے کہ بھئی یہ کس نے یہ پیمنٹ میری ادا کی ہے۔ اس موقع پر اس انگریز نے ایک تاریخی کلمات کہے، یہ سارا واقعہ استاد فرمایا کرتے تھے، اس جملے کے لیے تمہیں سنایا۔ اس موقع پر اس نے کہا کہ عجیب لوگ ہیں یہ مسلمان، ہمدردی بھی کرتے ہیں اور شکریہ کے کلمات بھی نہیں سننا چاہتے۔
عجیب لوگ ہیں یہ مسلمان، خیر خواہی بھی کرتے ہیں، بھائی چارگی بھی کرتے ہیں، شکریہ کے کلمات بھی نہیں سننا چاہتے۔ واپس آ کر اپنے انگریزوں میں کہا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے اس وقت تک جب تک ان کے اندر سے بھائی چارگی اور خیر خواہی کا جذبہ ختم نہیں کر دیتے، اس وقت تک یہ مسلمان مٹ اور ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک دکاندار اپنی دکان پر بیٹھا ہے، ایک گاہک اس کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حضرت آپ کے پاس فلاں چیز ہے؟ کہنے لگا ہاں بھائی ہے میرے پاس۔ فلاں چیز ہے؟ ہاں ہے بھی۔ وہ چیز ہے؟ ہاں وہ بھی ہے۔ اچھا اس کی قیمت کیا؟ اس کی قیمت یہ ہے۔ اور اس کی قیمت کیا؟ اس کی قیمت یہ ہے۔ اس کی کیا بابا؟ اس کی یہ ہے۔ اچھا مجھے سارا سامان نکال کر دے دو، یہ لو پیسے۔ کہا بھائی نہیں، وہ سامنے دکان ہے، اس دکان پر آپ کو یہ سارا کا سارا سامان اسی قیمت پر مل جائے گا، آپ جاؤ اس سے جا کر لے لو۔ وہ بندے پریشان کہ عجیب آدمی ہے، آج کل کے دکانداروں کے پاس گاہک آ جائے تو وہ سارے کی ساری چیزیں چھوڑ کر گاہک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم سے کچھ لے کر جائے، ہمیں فائدہ حاصل ہو، اور تو بڑا عجیب ہے کہ سب کچھ موجود ہے، قیمت بھی بتا دی اور کہہ رہے مجھ سے نہ لو، وہ سامنے والے سے جا کر لو۔ کہتے دراصل میرے پاس صبح سے کافی گاہک آ چکے ہیں، مجھے اللہ نے بہترین روزی دے دی ہے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں وہ سامنے میرا بھائی مسلمان ہے، اس کی دکان کھلی ہوئی ہے اور کوئی اس کے پاس خریدار خریدنے کے لیے کچھ بھی نہیں آیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی حلال کی روزی کمائے اور اپنی بیوی بچوں کو جا کر حلال کے رزق کھلائے، آپ جاؤ اس سے جا کر لے لو۔ میرے مسلمان دوستو یہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام کا مزاج ہے، یہ وہ تربیت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی، صحابہ کرام نے بعد میں آنے والوں کے مسلمانوں کی، اور ہم سے بھی دین اسلام کا تقاضا یہی ہے۔ اور یہ جو میں نے سارے کی سارے تمہید باندھی ایک بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان رسوائی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اس وقت مغلوبیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کفر ہم پر غالب ہے۔ دنیا بھر کی معیشت پر نگاہ ڈالی جائے تو دنیا بھر کی معیشت یہود کے ہاتھ میں، مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے مسلمان دوستو ایک وہ وقت تھا جب دنیا بھر پر حکمرانی مسلمانوں کے قبضے میں تھی، ساری کی ساری معیشت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ آج ہم ذلت اور رسوائی کی معاشرے میں اور ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے مسلمان دوستو اگر آپ وہ وجہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ وجہ کوئی اور نہیں ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، بھائی چارگی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، ہمدردی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ آج کا تاجر دکاندار چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ حاصل ہو جائے، میرے گاہک کو نقصان ہوتا ہے تو ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج کا ملازم چاہتا ہے کہ مجھے مہینے کے آخر میں وقت پر تنخواہ ملنی چاہیے، مہینہ بھر میں اپنے مالک کا کام کروں نہ کروں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے مسلمان دوستو ہم میں سے جو جس شعبے سے منسلک ہے، ہر شعبے سے منسلک شخص چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، جہاں اسے موقع ملتا ہے ڈنڈی مارنے سے وہ گریز نہیں کرتا۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہا ہے کہ وہ وقت تھا جب مسلمان پوری دنیا پر سر اٹھا کر زندگی بسر کرتے تھے، اور آج وہ وقت ہے کہ ذلت اور رسوائی اور مغلوبیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے آپس کی خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ میں اور بات تو کرتا نہیں، فلسطین کی آگ تو ہم سب کو نظر آ رہی ہے، غزہ کی آگ تو ہم سب کو نظر آ رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی نے اسلامی ریاستوں پر 57 اسلامی ریاستیں اس وقت موجود ہیں، 80 لاکھ افواج اسلامی ریاستوں کے پاس موجود ہے، 57 اسلامی ممالک کی 80 لاکھ فوج سے متعلق حضرت شیخ نے فتویٰ دیا کہ ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور ہمارے پاکستان کے چند لبرل قسم کے لوگوں کا آپ ہمدردی، بھائی چارگی، خیر خواہی کا جذبہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ حضرت شیخ خود جائیں جہاد کرنے کے لیے، اور یہی لوگ ہیں جب مولوی جہاد کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور اب جب ریاست کو متوجہ کر کے کہہ رہے کہ تم پر
جہاد فرض ہو چکا تو کہتے خود کیوں نہیں جاتے؟ اور ایک اور نام نہاد مذہبی اسکالر نے اسلام کا فلسفہ اور اسلام کا چہرہ ہی کچھ اور پیش کر رہا ہے، کہتے کہ حضرت شیخ نے بڑی جلدی کر دی ہے فتویٰ دینے میں۔ کہا بھائی کیوں؟ کہ اسلام کا فلسفہ یہ نہیں ہے، اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جب مسلمان طاقتور ہوں اور ان کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں تو اس وقت جہاد کا فتویٰ دیا جائے۔ تیرے باپ کا دین ہے یہ تیرے باپ کا دین ہے کہ جس طرح تو چاہے گا ویسے فتویٰ دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی 27 غزوات کو اٹھا کر دیکھیے، 27 غزوات کے اندر مسلمانوں کی جیت کا مارجن جنگ شروع ہونے سے پہلے 0 ہے۔ کہاں اس وقت کے جتنے جنگی ہتھیار تھے کفار میں مد مقابل کے پاس سب موجود ہیں، افرادی قوت مسلمانوں کے پاس وہ بھی کم ہے، جہاد کے ہتھیار لڑنے کے ہتھیار وہ بھی کم ہیں، لیکن 27 غزوات میں حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، اللہ پر تو حضور علیہ السلام پر تو بذریعہ وحی اللہ کا پیغام پہنچتا ہے۔ اگر حضور کے 27 غزوات میں یہ اقدام غلط ہے جہاد کے لیے شریک ہونا کہ جہاں پر جیت کا مارجن بالکل 0 ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ اللہ اے نبی آپ غلط قدم اٹھا رہے ہیں، آپ کی تو جیت کا مارجن بالکل 0 ہے۔ جب مسلمان طاقتور ہوں، کامیابی کے امکانات ہوں تو پھر جہاد لڑا جائے۔ میرے مسلمان دوستو یاد رکھیے گا، ہم سب تو یہ بات جانتے ہیں، اللہ کرے اس کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے کہ مسلمان جہاد افرادی قوت پر ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں لڑتا، مسلمان جہاد لڑتا ہے ایمان کی طاقت پر۔ ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ تازہ ترین اس صدی کا واقعہ انہیں نظر نہیں آتا۔ افغانستان کی سرزمین پر 52 ممالک کی نیٹو ہر قسم کے ہتھیار سے لیس، اور مقابلے میں جو مجاہدین طالبان ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں کھانا نہیں ملتا، کارگزاری ساتھی آ کر سناتے ہیں پتوں پر گزارا کیا ہے، چنے چبا کر گزارا کیا ہے، سوکھی روٹیاں کھا کر گزارا کیا ہے۔ اگر طاقت کا مارجن دیکھنا چاہتے ہو یہاں بالکل 0 ہے۔ 52 کفار کے ممالک کی نیٹو افواج دن دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئی ہے۔ میرے مسلمان دوستو اگر طالبان کے پاس کوئی قوت تھی تو وہ ایمان کی تھی، ایمان کی قوت اور مقابلے پر یہ لڑے، اللہ تعالیٰ نے فاتح بھی بنایا، الحمدللہ حکومت بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو آج ہم اگر ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو بنیادی کمزوری جو آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے خیر خواہی، ہمدردی، بھائی چارگی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ اور ماضی میں اگر مسلمانوں نے کامیاب زندگی گزاری ہے تو وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے لیے خون دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔